السلام علیکم. آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹرس ناول میں خوش آمدید. تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول نظر بد کی ایپیسوڈ نمبر 4. اپنی آنسوؤں کو لمحے بھر کے لیے دل کے زندان میں قید کیے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ کار ڈرائیو کر رہی تھی. چہرے پر اپنے ظارف کو اس نظر بد سے آزاد کرنے کا جذبہ اسے رات کی تنہائی کا احساس بھی نہیں ہونے دے رہا تھا. وہ جلد ہی شہر کے پررونق علاقے سے نکل کر ویران اور بیابان سڑک پر گامزن تھی جس کے دونوں اطراف فلک پوش شاہ بلوط اپنا سینہ تانے اسے گھور رہے تھے. ان کے خاموش پتے اپنے اندر ایک سنسنی سمیٹے ہوئے تھے مگر وہ ان سب کو پسے پش ڈال کر بس کار ڈرائیو کرتی جا رہی تھی اور پھر عین اسی جگہ جہاں اس طوفانی رات میں ان کی کار خراب ہوئی تھی آ رکی. اس نے اپنا سر سٹیئرنگ پر جمایا اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سانسوں کو نارمل ہونے دیا. نظر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا تو وہی ظلمت اسے گھیرے ہوئے تھا جس کا خوف اس رات اسے کھائے جا رہا تھا. اس کے بدن میں ایک جھرجھری ہوئی مگر وہ اپنے ڈر کو نظر انداز کرتے ہوئے کار سے باہر آئی. ایک زبردست ہوا کا جھونکا اس کے استقبال کے لیے آیا. ایک عجیب سی سنسنی تھی جو اس کے کانوں میں مسلسل سرگوشی کر رہی تھی. چلی آؤ، چلی آؤ. آنکھیں کسی شکار کی طرح بپھری ہوئی اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی تھیں مگر رات کا اندھیرا اس شکار کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے تھا. وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کا گھر ڈھونڈ رہی تھی جو اس وقت تو ایک سڑک کے کنارے تھا مگر آج وہاں ایسا کچھ نہ تھا. وہ اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں اس طوفانی رات آئکا انہیں لے کر گئی تھی. آج سالہ سال کی مسافت طے کرتے افسردہ شاہ بلوط ویران و بیابان دکھائی دے رہے تھے. اس کی سانسیں ساکت رہ گئیں. آئکا کا گھر تو یہیں تھا، اب کہاں چلا گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی تبھی پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی. تمہاری نظروں کے عین سامنے. وہ ایک دم پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا. دونوں ہاتھوں سے بازوؤں کو اس طرح سمیٹے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے وہ آگے کی طرف چلنے لگی. سیاہ شاہ بلوط کے درخت اپنے سوکھے پتے اس کے راستے میں نچھاور کر رہے تھے. آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر حیرت کا شکار تھیں. ہواؤں میں بھی ایک الگ سا احساس پنہا تھا. وہ سیدھی چلتی رہی مگر وہ گھر کہیں نظر نہ آیا. تب اسے احساس ہوا جیسے وہ جنگل میں کھو چکی ہے. اس نے واپسی کے لیے پلٹنا چاہا تو ایک شناسا آواز سنائی دی. کہاں جا رہی ہو مقدس؟ زہر کو شہد میں ملا کر پیش کیا گیا تھا. وہ فوراً پلٹی تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں. آنکھوں نے اسے سچ ماننے سے انکار کیا مگر اسے سچ ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. وہاں آئکا تھی جو اپنے گھر کی دہلیز میں کھڑی اس کی طرف زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی. لیکن ابھی وہاں ایسا کچھ نہ تھا. صرف شاہ بلوط کے عجیب و غریب درخت تھے یا پھر سیاہی کا ایک جہان جو کسی طور پر بھی ایک انسان کا بسیرا نہیں ہو سکتا. وہ کئی لمحے ساکت یوں ہی کھڑی رہی. تب آئکا ایک بار پھر گویا ہوئی. اس بار آواز اسے اپنے کان کے عین قریب محسوس ہوئی. ہم سے ملنے آئی ہو اور ہم سے ملے بغیر جانے کا سوچ رہی تھی. اس نے گردن جھٹک کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو آئکا کے لبوں کو اپنے کان کے بالکل قریب پایا. اس نے واقعی اسے بری طرح چونکا دیا تھا مگر حیرت یہیں ختم نہ ہوئی تھی. جیسے ہی اس نے نہ میں گردن ہلانا چاہی تو آنکھوں کے دیکھنے کی قوت جیسے جواب دے چکی تھی. سانسوں نے چلنے سے انکار کر دیا. پاؤں تو جیسے زمین میں دھستے چلے گئے. وہ اس گھر کے ہال میں کھڑی تھی. بنا چلے وہ اس گھر کے عین وسط میں پہنچ چکی تھی. آئکا اس کے گرد گھومتے ہوئے مسلسل اپنی نظروں کا مرکز بنائے ہوئے تھی. اس کا لباس آج بھی سیاہ تھا، کسی تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ، اور ایک آنکھ آج بھی حسین و جمیل زلفوں کے زندان میں قید تھی. میں اندر کیسے؟ یہ سب تو ہمارے لیے بہت معمولی ہے مقدس. اصل کام بتاؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شکن نہ تھی. وہ اس کے عین سامنے آ کر رکی تھی. دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کی وجہ سے اس کی ساڑی کا پلو سمٹ چکا تھا. روشنی کی ایک کرن تھی جو اس کے برہنہ حصے سے نکلی تھی یا پھر ایک بہت گہرا چھل. مقدس کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی. کون ہو تم؟ اسے پہلے سے کہیں زیادہ وحشت محسوس ہوئی تھی جس پر ایک زبردست قہقہا اس کے گھر کی چاردیواری میں گونجا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہنس رہی. گھر کا ذرہ ذرہ اس کے سنگ ہنس رہا تھا. اس کی سماعت کے پردے پھٹنے لگے. بتایا تو تھا ہمارا نام آئکا ہے. کیا چاہتی ہو تم؟ ظارف.
اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے لبوں کو بالکل قریب لا کر سرگوشی والے لہجے میں کہا، جس پر ایک بیوی کا پورا بدن تلملا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور وحشت اپنی جگہ بنانے کی بجائے ایک جنون ابھر آیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور ایک تماچا اس کے دائیں رخسار پر پیوست کیا۔ تماچے کی گونج اس قدر تیز تھی کہ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ہوا کی سرگوشیاں بھی پل بھر کے لیے ساکت ہو گئیں۔ آئکا کی آنکھوں میں جیسے لاوا جوش مارنے لگا۔ سفید موتی کی طرح چمکتی آنکھیں ایک دم کسی اندھے کنویں کی مانند گہری اور ظلمت میں نہا گئیں۔ اس نے کسی شیرنی کی طرح پلٹ کر مقدس کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی نگاہیں ابھی تک آئکا کو گھور رہی تھیں۔ ڈر اور دہشت کہیں کھو چکا تھا۔ ایک اہنکار اس کے پورے وجود پر حاوی تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ہم پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اگر میرے ظارف کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے پلٹ کر جواب دیا، جس پر آئکا نے استہزائیہ انداز میں کہکا لگایا اور مقدس کی طرف پشت کر کے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ایک روشنی ان ہاتھوں کے درمیان سے پھوٹی اور سامنے زینے کے بالکل اوپر ایک مبہم سے عکس نمودار ہوئے۔ مقدس کی نگاہیں ان عکس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگیں تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ آنکھیں ایک ٹک انہیں دیکھتی رہیں۔ وہ ظارف کا عکس تھا جو اپنے بیڈ پر لیٹا تھا۔ ماں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی بلائیں اتارتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ یہ میری آنکھوں ہی کا تو کمال ہے، وہ زہریلی کاٹ کو لبوں پر بکھیرے پلٹی تھی۔ مطلب؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آئکا اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ مطلب ابھی تک نہیں سمجھی، بے وقوف عورت؟ ایک ہوا کے جھونکے نے اس کی دوسری آنکھ کو آویزاں کر دیا۔ وہی کمک ایک بار پھر مقدس پر آویزاں ہو گئی۔ آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ بے جان سی مورت دکھائی دے رہی تھی جس کی نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت چھینی جا چکی تھی۔ سانسوں نے بھی پل بھر کے لیے چلنے سے انکار کر دیا۔ آئکا کی دوسری آنکھ اپنے اندر وحشت کی ایسی گہرائی سینتے ہوئے تھی کہ جو غلطی سے اس میں گر جائے واپس نکلنا محال ہو۔ بادلوں کی گرج میں ایک دم اضافہ ہو گیا، مگر کڑکتی بجلی نے پورے گھر میں مدھم نیلی روشنی کو بکھیرا تو اس نے اپنے آپ کو کسی پرانے کھنڈر میں محسوس کیا۔ ایسا کھنڈر جو صدیوں سے ویران ہو، جہاں کی زمین بھی پانی کی بوند بوند کو ترستی ہوئی ہو اور ہوائیں اپنے اندر خاموشی کے گہرے راز سمیٹے ہوئے ہوں۔ تو تم انسان نہیں ہو سکتی۔ ایک ہوا کا جھونکا چلا تو اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وحشت کے سمندر سے اس نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر ظلمت تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک شیطانی قہقہ فضا میں گونجا، نہ میں انسان ہوں اور نہ روح، دونوں کے درمیان ایک ایسی کڑی جسے صدیوں سے اپنے محبوب کی تلاش تھی، اور آج صدیوں بعد مجھے میرا محبوب مل چکا ہے۔ آواز میں ایسی کڑک تھی کہ ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ مقدس کی پیشانی بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ پہلی بار آنکھیں روشنی کے بجائے ظلمت کی گہرائی کی وجہ سے چندھیائی تھیں۔ محبوب؟ ہاں محبوب، ہماری محبت، ہمارے ساغر کی روح جو اس وقت تمہارے ظارف کے جسم میں ہے، وہ دراصل ہمارے ساغر ہیں۔ ہوا کے سنگ اس کی جھاڑیوں کی مانند خمدار زلفیں لہراتی جا رہی تھیں۔ آنکھیں ایک ٹک مقدس کے چہرے پر ایسی گھات لگائے ہوئے تھیں جیسے ابھی نوچ کر کھا جائیں گی۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، وہ صرف میرے ظارف ہیں، تمہارے شیطانی ساغر نہیں۔ مقدس، اس کی آنکھیں انگارہ برسا رہی تھیں۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو ہوا کے ایک زبردست جھٹکے نے مقدس کے وجود کو ہوا میں ایسے لڑکھڑا دیا جیسے کوئی بے جان کاغذ ہو۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں، کانوں میں ہوا شائیں شائیں کر رہی تھی، قدم اپنے نیچے زمین کی جستجو میں تھے اور سانسیں تو جیسے ہر لمحہ قیامت ڈھا رہی تھیں۔ ظارف صرف ہمارے ہیں، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں تم جیسی عورت کو کبھی ظارف تک نہیں پہنچنے دوں گی، کبھی نہیں۔ مقدس کے الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ ہاتھ کا اشارہ اس نے بائیں جانب کی دیوار کی طرف کیا تو اس کا جسم ہوا میں لہراتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ پیشانی پر زبردست ضرب لگی، خون کی ایک لکیر بہتی چلی گئی۔ تم مجھے چاہے جتنی بھی تکلیف پہنچا دو، مگر یاد رکھنا آئکا، جس وقت ظارف کے سامنے میں نے تمہاری حقیقت عیاں کر دی، وہ تم سے نفرت کریں گے، صرف نفرت۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا جس پر آئکا کے اشتعال کی انتہا نہیں رہی۔ آنکھیں مسلسل قہر برساتی جا رہی تھیں۔ حدت کا یہ عالم تھا کہ ذرے بھی مشتعل ہو کر انگاروں کی صورت اختیار کر گئے۔ ہر شے آگ میں جھلسی دکھائی دے رہی تھی۔
اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں تو مقدس کا بدن خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ مقدس نے اپنا گلا اس کے چنگل سے آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ حقیقت بتانے کے لیے تم زندہ ہوگی تو کچھ کہو گی نا؟ اس کی نگاہیں مقدس کے جسم سے جینے کی ہر تمنا جذب کرتی جا رہی تھیں۔ نادیدہ لہریں مقدس کے جسم سے نکلتی اور اس کی آنکھوں میں جذب ہو کر رہ جاتی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نکاہت سے اب اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے مگر وہ زبردستی اس کا مقابلہ کیے جا رہی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے مقدس۔ میری ایک نظر صحت مند جانور کو ہنڈیا تک، ہرے بھرے درخت کو جھلستی آگ تک، سینہ تان کھڑے پہاڑ کو پاؤں کی مٹی تک اور ایک انسان کو قبر کی مٹی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ لہریں مسلسل نکلتی جا رہی تھیں اور وہ فرش پر ڈھہ چکی تھی، اٹھنے کی بھی سکت نہ تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ہائیکا۔ نظر بد محبت کرنے والوں کو جدا تو کر سکتی ہے مگر محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ دیکھ لینا، تم مجھے مار کر بھی ظارف کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گی، کبھی نہیں۔ وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سانسوں نے اکھڑنا شروع کر دیا تھا، خون سے ہاتھ رنگے جا چکے تھے۔ مقدس، یہ اس کا آخری حملہ تھا۔ چھت کا فانوس جو جانے کتنی صدیوں پرانا تھا اس پر لا گرایا۔ ایک درد بھری چیخ ابھری اور دنیا سے ایک محبت کی کہانی بنا اپنے انجام کو پہنچے دم توڑ کر رہ گئی۔ ہواؤں میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ آئیکا کی نگاہیں مسلسل ان پتھروں کے ڈھیر کو گھورے جا رہی تھیں۔ دھیمے قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور استہزائیہ مسکرائی۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ کہا تھا نا میری نظر بد ایک انسان کو قبر کی مٹی تک پہنچا دیتی ہے۔ دیکھو تم بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب کیسے بچاؤ گی اپنے ظارف کو؟ اوہ، ہمارے ظارف کو کیسے چھینو گی ہم سے؟ گردن جھٹکتے ہوئے وہ ایک دم پلٹی۔ ہواؤں کا ایک غول چلنے لگا اور وہ فانوس جو مقدس کے جسم پر گرا تھا دھیرے دھیرے غائب ہوتا چلا گیا۔ کھنڈر دوبارہ کسی اعلیٰ قسم کے گھر کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کا اجڑا بدن بھی تازہ بخش ہوتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے بالکل قریب پہنچ کر وہ ایک دم پلٹی تو وہاں فانوس نام کی کوئی شے نہ تھی۔ مقدس کا مردہ جسم بھی غائب ہو چکا تھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں انتہا کی خاموشی تھی، ہر شے پر سکوت کا عالم تھا۔ وہ اس وقت بھی دنیا و مافیا سے بے خبر بے سود بیڈ پر لیٹا تھا، لحاف سینے تک تھا۔ کھڑکی کے پردے ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے، دن کا اجالا کمرے میں تانک جھانک کر رہا تھا۔ تبھی وہاں قدموں کی آہٹ سنائی دی، کوئی دھیرے دھیرے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ وجود اس کے کمرے میں داخل ہوا اور پل بھر کے لیے مسکرا کر سوئے ہوئے ظارف کو دیکھنے لگا۔ چمکتے سفید لباس میں ملبوس یہ وجود اپنے اندر انتہا کی کشش سمیٹے ہوئے تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی نور سے بنا ہو۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی تو قدموں کی آہٹ بھی بند ہو گئی، جیسے اس کا ارادہ ظارف کی نیند کو خراب کرنے کا نہ تھا۔ وہ ظارف کے بائیں جانب آ بیٹھی۔ اس کا لہراتا آنچل زمیں بوس تھا۔ اس کے آنچل کو بوسہ دیتے ہی جیسے وہ زمین بھی منور ہو چکی تھی۔ نور دھیرے دھیرے پورے فرش میں سرایت کر گیا۔ کمرے کی ہر شے چمکتی دکھائی دی۔ اس نے اپنا ہاتھ ظارف کے بالوں میں پھیرا۔ ظارف، اٹھیے ظارف، دیکھیے میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، آپ کی مقدس آپ کے پاس ہے۔ اس کا انداز انتہائی شیریں تھا۔ وہ گردن کو معمولی سا خم دیے اس کے اوپر آدھی جھکی ہوئی تھی۔ اٹھیے ظارف، وہ اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی۔ ظارف کے جسم میں ذرا سی حرکت ہوئی جیسے وہ اس آواز کو سن چکا تھا۔ وہ مسکرائی اور بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ مقدس، وہ چلایا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ اسے کہیں جانے سے روک رہا ہو مگر ایسا نہ کر سکا۔ کمرے میں چھایا نور ایک دم غائب ہو گیا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ سب گھر والے وہاں آ پہنچے۔ کیا ہوا ظارف؟ ماں اس کے بائیں جانب آ بیٹھی اور اپنے بیٹے کا چہرہ اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا ہوا ظارف، تم ٹھیک تو ہو نا؟ امی، وہ مقدس، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے وہ مجھے چھوڑ کر، پلیز روک لیں اسے۔ آنکھوں میں ہجر کا کرب واضح تھا، دل میں ویرانی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ درد اپنے جوبن پر تھا، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ نہیں ظارف، میں کہیں نہیں جا رہی، دیکھیے آپ کے سامنے تو کھڑی ہوں میں، مقدس نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا مگر وہاں موجود کوئی شخص بھی اس کی آواز نہ سن سکا۔
پلیز روک لیں اسے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، پلیز روک لیں اسے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مقدس کا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا، مگر کسی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ سب ظارف کو تسلیاں دے رہے تھے اور وہ شش و پنج کا شکار حیرت سے ایک ایک کو تک رہی تھی۔ کوئی نہ اس کو سن پا رہا تھا اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتا تھا۔ چہرے کی طمانینت حیرت میں بدل گئی۔ ظارف کی طرف دیکھا تو اسے بے آب ماہی کی طرح تڑپتا ہوا پایا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ بیٹھی تھی۔ ظارف، میری طرف دیکھیے، میں آپ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی، دیکھیے تو صحیح میری طرف۔ وہ اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں تو بس اشک برساتی جا رہی تھیں۔ نہیں میرے بیٹے، حوصلہ رکھو، ماں نے اسے حوصلہ دیا۔ باپ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جذبات مزید مچل پڑے تھے۔ ابو، مقدس کو کہیں نا واپس آ جائے، وہ آپ کی بات تو کبھی نہیں ٹالتی نا، پلیز کہیں نا اسے۔ ان کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ظارف، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں گئی کہاں تھی؟ آپ کے پاس ہی تو ہوں، وہ کہتی جا رہی تھی، مگر سننے والا ایک لفظ بھی سننے سے قاصر تھا۔ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، بالآخر طاہر بھائی نے کہا، جس پر سب کی آنکھیں ایک بار پھر اشک برسانا شروع ہو گئیں۔ ظارف نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ درد مزید بڑھ گیا، سب کے قدم دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ تمہارا سب انتظار کر رہے ہیں، اقصیٰ بھی یہ کہہ کر باہر کی طرف چل دی۔ دوبارہ کمرے میں اکیلا تھا، آنکھوں میں فقط آنسو تھے۔ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں مقدس کھڑی تھی، اس کی نظریں وہاں ٹھہر سی گئی تھیں۔ ہاں ظارف، یہ میں ہوں، آپ کی مقدس، بتائیں نا آپ سب کو میں یہی ہوں۔ وہ اپنے ہونے کا یقین دلا رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں بالکل ساکت تھیں۔ وہ آگے بڑھی تو جیسے سانس ساکت رہ گئی۔ وہ اس کی بجائے اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو فریم میں سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ فریم اٹھایا اور اس تصویر کو اپنے بالکل سامنے کرتے ہوئے اپنا حال دل اس کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ تم چھوڑ کر چلی گئی مجھے مقدس، کیوں؟ تم جانتی بھی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی کرنا میرے لیے محال ہے، اور تم مجھے اس منجھدار میں چھوڑ کر تنہا نئی منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ کیوں مقدس، آخر کیوں؟ کیا میرا ساتھ تمہاری محبت بس اتنی تھی کہ نئے سفر میں مجھے اپنا ہم سفر بنانا بھی تم نے مناسب نہ سمجھا؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا، آنکھیں اشک برساتے برساتے تھک چکی تھیں۔ تجھ سے جدا ہو کر مجھے محسوس ہوا ہے میں کتنا اکیلا تھا تیرے آنے سے پہلے۔ میری سانسیں تھی رواں تجھ سے میرے ہمدم، تیرے جانے سے تھم گئیں میرے دل کی ہر دھڑکن۔ تم سے شروع ہوئی تھی جو اپنی پریم کہانی، اب ٹوٹ چکی ہے اس کی روانی۔ میں کتنا اکیلا ہوں تبھی آنسو بہاتا ہوں، درد کو میں اپنے بس تجھے ہی سناتا ہوں۔ سن لے میری تمنا اے میرے جانے جہاں، ایک بار تو آ جا میری جانے جانا۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگائے دونوں بازوؤں کو اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ اشک بہتے جا رہے تھے، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے نیچے جانے کا خیال آیا اور تصویر دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹا اور باہر کی طرف چل دیا۔ مقدس بھی حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے وہ نیچے آئی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے اس کا جسم بے حس و حرکت ایک چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ سفید کفن میں صرف اس کا چہرہ ہی آویزاں تھا جو بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ پولیس والوں نے اسے ایک حادثے کا نام دیا تھا جو تیز ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے اپنے ہی جسم کے پاس آئیکا کو دیکھا جو اب ظارف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سارا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا، اس کی مکاری، اس کی نظر بد، سب کچھ۔ حوصلہ رکھیے ظارف، شاید قسمت کو یہی منظور تھا، آپ دونوں کا ساتھ شاید یہیں تک لکھا تھا، وہ ہمدردانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہیں ظارف، ہمارا ساتھ آگے بھی لکھا تھا، مگر اس آئیکا نے ہمارے ساتھ کو اتنا مختصر بنا دیا۔ آپ سے مجھے جدا کرنے والی کوئی اور نہیں، یہ آئیکا ہی ہے، اس نے ہمیں جدا کیا ہے، اس سے پوچھئے اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ چلاتے ہوئے آئیکا کی حقیقت عیاں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی سننے والا ہوتا تو اس کی بات کا یقین کرتا۔ کوئی اس کے لفظوں کو سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہوا کی سرگوشیاں بھی سنائی دیتی ہیں، سوئی کے گرنے کی بھی آواز ہوتی ہے،
مگر وہ تو جیسے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے گا، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ظارف کے شانے پر رکھا تو مقدس کی روح کو برداشت نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر آئکا کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ایک بار پھر ناکامی مقدر بنی۔ اس کا ہاتھ ان دونوں کے جسم سے آر پار نکل گیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور دوبارہ کوشش کی مگر وقت نے اپنا کھیل نہ بدلا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر ان کی کوئی وقت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا جنازہ اٹھا دیا گیا مگر اس کی روح تو جیسے اس دنیا میں قید ہو کر رہ گئی۔ ظارف کے پیچھے چلتے ہوئے وہ اسے اپنے ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی آنکھیں تو مادہ کی پرستش کرتی تھیں، روحانی اشیاء کو کیسے دیکھ سکتی تھیں، انہیں کیسے محسوس کر سکتی تھی۔ ظارف میری بات سنیں، میں آپ کے پاس ہوں، پلیز میری بات سنیں۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی مگر وہ انجان بنا چلتا جا رہا تھا۔ وہ وجود جو کبھی بن کہے اس کے دل کی آرزوؤں کو سمجھ لیا کرتا تھا، آج لبوں کے ہلنے کے باوجود بھی الفاظ کو سماعت کا حصہ بنانے سے انکار کر رہا تھا۔ پلیز ظارف ایک بار پلٹ کر تو دیکھیں۔ اس نے تھک ہار کر گلوگیر لہجے میں اپنی تئیں کوشش کی۔ اس بار جیسے دستک کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے قدم رکے اور وہ پلٹا۔ ہواؤں میں کچھ الگ سا محسوس ہوا، جانی پہچانی سی خوشبو اس کے دل میں اترنے لگی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے مقدس جیسے تم میرے آس پاس ہو؟ اس نے زیر لب کہا۔ آنسوؤں کو قدرے قرار آ چکا تھا۔ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں ظارف، میں آپ کے سامنے ہوں، دیکھیے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے رخسار کو چھوا تو نرم و ملائم لمس کے سبب اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے بند ہو گئیں۔ محسوس کیجئے اس احساس کو ظارف، محسوس کیجئے۔ موتی رخسار پر چمک رہے تھے اور وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظارف چلو۔ طاہر بھائی نے شانے پر ہاتھ رکھے تو وہ ایک بار پھر انجان بنتا ہوا چل دیا۔ اس کے لیے تو جیسے زمین و آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ ظارف، وہ شکست خوردہ شخص کی طرح چلائی تھی جو اپنا تمام تر سرمایہ بری طرح ہار چکا ہو۔ وہ نہ تو تمہیں سن سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک آواز اسے اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ وہ ایک دم پلٹی تو درخت کے نیچے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے اس برگد کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ کی طرف بڑھی۔ پھر آپ کیسے سن سکتے ہیں مجھے؟ روح کو دیکھنے کے لیے ظاہری بصارت نہیں بلکہ قلبی بصارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح؟ اس کے سر پر تو جیسے کسی نے بم پھوڑا۔ ہاں تم مر چکی ہو، اس بدرو نے تمہیں مار دیا ہے، مگر تمہارا عزم اتنا مضبوط تھا کہ مرنے کے بعد بھی تم اپنی محبت کو اس بدرو کی نظر بد سے بچانے کے لیے چلی آئی۔ اس بزرگ نے جیسے اس پر ایک نیا انکشاف کیا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی اور ان لفظوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ظارف تو مجھے دیکھنا تو درکنار مجھے سن بھی نہیں پا رہا۔ ایسے میں بھلا میں کیسے اس کی مدد کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی کی مدد حاصل کر کے جو تمہیں دیکھ سکتی ہے۔ مطلب صاف ہے بیٹی، جیسے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں ایسے ہی ایک لڑکی اس دنیا میں ایسی ہے جو تمہیں دیکھ سکتی ہے۔ تم اس کی مدد سے ہی اپنے شوہر کو اس آئکا کی نظر بد سے بچا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہاں ملے گی؟ تمہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، قسمت خود اسے تمہارے پاس لے آئے گی۔ آنکھوں سے یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر دھیمے قدموں کے ساتھ واپس پلٹی تھی۔ خدا تمہاری مدد کرے اس نیک کام میں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بزرگ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی مگر نگاہیں تو ابھی سے اس چہرے کو تراشنے لگی تھیں جو اس کے ظارف کو آئکا کے چنگل سے بچانے میں مدد کرے گی۔